صاحب اشرفی سجادہ نشین آسمان عالیہ کچھوش شریف، آپ پہلے چند کلمات طیبات ارشاد فرمائیں گے، آپ سنیں، اپنے دلوں کو محفوظ کریں۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے اندر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلى الله تعالى على خلق سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صرف 11 منٹ کے لیے حاضر ہو گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وكتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغ نبيه الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعاملين والموقنين والمطمئنين۔ بارگاہ نبوت بے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ 3 مرتبہ بابل بند شیخ کا نظارہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ اجرے ہوئے دیار کو عرش بری منائے تو، اجرے ہوئے دیار کو عرش بری منائے تو، ان پر پیدا ہے دل میرا، ان پر پیدا ہے دل میرا، ناز سے دل میں آئے تو، ان پر پیدا ہے دل میرا، ناز سے دل میں آئے تو، تو چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائیں تو، چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائیں تو، حسن خدا نما کی شان، حسن خدا نما کی شان، شان خدا دکھائیں تو، یا حبیب اللہ درد و علم کے مبتلا دل کی نہ ہو کہیں دوا، درد و علم کے مبتلا جن کی نہ ہو کہیں دوا، دیکھیں وہ شان کبریا، دیکھیں وہ شان کبریا، آپ کے در پر آئیں تو، دیکھیں وہ شان کبریا، آپ کے در پر آئیں تو، تو کہتے ہیں کس پر تو ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم، تو کرتے ہیں کس پر تو ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم، او مولا دے مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو، مولا دے مصطفیٰ
بد ہیں اگر کہ ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور، بد ہیں اگر کہ ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور، کس کو سنائیں حال دل، کس کو سنائیں حال دل، تم کو نہیں سنائیں تو کس کو سنائیں حال دل، تم کو نہیں سنائیں تو دو سپاہی جس مضمون کے انکار کا احتمال ہو وہاں عربی میں الا یا انا یا ہا بھرا ہو تبدیل آ جاتی، کیونکہ رب کے علم میں تھا کہ اولیاء کرام کے فضائل و کمالات، ان کے مراتب و درجات اور ان کے خود قدرت و اختیارات اور ان کے مراقب کے بہت سے منکر پیدا ہونے والے ہیں، لہذا اس کلام کو دو حروف تاکید سے باقر کرنا اور ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف نہ غم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام بے خوف کیسے کرتے؟ خوف تو ایمان میں داخل ہے، الکلمہ بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان میں ہے، تو اولیاء کرام بے خوف کیسے ہیں؟ خدا کا خوف، قیامت کا ڈر، خرابی خاتمہ کا اندیشہ تو سب کو ہے۔ بات یہ ہے کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف ہے مفید، ایک خوف ہے مضر، جہاں نقصان دہ کی نفی کی جاتی ہے نہ کہ مفید خوف کی نفی کی جاتی ہے، اس لیے قرآن کریم میں علیہم فرمایا گیا، لہم نہیں فرمایا گیا، اور علی لڑ چلے آتا ہے تو یہاں نقصان دہ کی نفی کی جاتی ہے۔ مضر خوف وہ ہے جیسے ہم لوگوں کا حال ہے، نماز کی ادائیگی، روزے کی پابندی، لولا میں عمر گزار کرنا، یہ نقصان دہ خوف، یعنی اولیاء اللہ پر یہ خوف تعین ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کو خوف الہی کے تنور میں پھونک دیا ہے۔ خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ حضرت مولا علی قاری شاہد اکبر میں حضرت یزید بستامی خود سامی کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت یزید بستامی خود سے کہتی رہی کہ میری بیل کے تم یا آپ کی داڑھی، تو آپ نے فرمایا اگر ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا تو تیرے بیل کے تم سے میں اچھا ہوں، اور اگر ایمان کا خوف، اگر ایمانی کا فکر کیا تو تیرے بیل کے تم میری داڑھی سے بہتر۔ دیکھیے وہ سلطان عارفین ہیں اور ایسے بڑی شخصیت کے مالک ہیں کہ اگر فاصلہ پر انہیں نگاہ کر دی تو عارفہ بنا دیا، لیکن انہیں بھی اللہ کا خوف ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، حضرت سیدنا غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہے۔ عبد القادر جیلانی ہادی اندر حرم کعبہ رخصانہ لابود ومی گل خدا بندہ ببخشا بعد مستجب قوت مرا روز قیامت نابینا برانگیز داد اوی نیکاشن شاد نشبم۔ سیدنا غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ ان کی یاد میں آجمع ہے، ان کا ایک واقعہ تک فرماتے ہیں کہ آپ سارے بار کو حرم کعبہ میں رکھ کر کے اور فریاد کرتے خدا مجھے تو بخش دے، اور اگر میں گناہ کے، اگر میں عذاب کے قابل ہوں تو مجھے قیامت کے دن نابینا ہوگا۔ داوود نیکوں کو دیکھ کر کے شرمندگی کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر گھر میں کوئی چوری کرنے کے آئے تو خود یمن بنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قیمتی جبہ لے کر فرمائے ہوئے جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نگاہ پاتی ہے، وہ آتا ہے جامع غوث کو پکڑتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس نے عبد القادر کا دامن پکڑ لیا، قیامت تک نگاہ فرماتے ہیں تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے، آپ سے سمجھ آتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم کے فضائل مراتب کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، تو جب اتنے خوف الہی ہوا تو وہاں سے
رحمت الہی متوجہ ہوئی اور خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا اے محبوب کیوں خوف کرتے ہو؟ ہم نے دعا کے سر پر لا خوف علیہم ولا هم کا تاج رکھ دیا۔ جب میرے ہوش نے دیکھا کہ رحمت الہی میرے طرف متوجہ ہے تو اپنے دامن کرم میں اپنے نیاز مندوں کو، اپنے حلقہ کو، غصوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے خانوں کو سمیٹ کر کے فرماتے ہیں مریدی لا تحق اللہ ربی۔ جب مردہ مجھے نہ سنا رہا ہے تو ہم اپنے مریدوں کو بھی مردہ سنا رہے ہیں۔ وما علیک الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شہدائے مقدس اعظم ہے، پیران پیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سرکار اکرام، آج آپ تہذیب سے